الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ورسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا نورا من نور اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نبی کے آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہیں نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہیں صحابہ میں بہت پیارے میرے صدیق اکبر ہیں نبی کے آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہیں صحابہ میں بہت پیارے صدیق اکبر ہیں بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا نبی کے آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہیں صحابہ میں بہت پیارے میرے صدیق اکبر ہیں رسول انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا نبی کے آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہیں صحابہ میں بہت پیارے میرے صدیق اکبر ہیں علی ہے اس کے دشمن علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے جو دشمن عقل کا دشمن ہو وہ
صدیق اکبر کا، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا، نبی کے آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہیں، صحابہ میں بہت پیارے میرے صدیق اکبر ہیں۔ الہی رحم فرما، خادم صدیق اکبر ہوں، الہی رحم فرما کہ خادم صدیق اکبر ہوں، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا۔ الہی رحم فرما، خادم صدیق اکبر ہوں، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا، نبی کے آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہیں، صحابہ میں بہت پیارے صدیق اکبر ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والوں، محبوب علی نبینا علیہ السلام کے پیارے صحابہ سے پیار کرنے والوں، اس مہینے کی 22 جمادی الثانی کو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا صحابی، پیارا یار، غار یار اور ساتھ صاحب مزار حضرت سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کون صدیق؟ اللہ اکبر، ابو قحافہ کا بیٹا صدیق۔ کون صدیق؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے وہ صدیق۔ کون صدیق؟ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرمائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قولوا لا الہ الا اللہ، وہ صدیق جو سب سے پہلے کہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے، آپ کے اعلان نبوت کو قبول کرنے والا کوئی اور نہیں۔ یا رسول اللہ آپ کا یار ابوبکر صدیق ہے، وہ صدیق جو اعلان نبوت آقا کریم فرمائے اور مہر نبوت پر صداقت کی مہر لگائے، وہ ابوبکر صدیق ہے۔ وہ صدیق جو رات معراج والی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس دروازے پر جا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھٹکھٹائے اور اندر سے آواز نہ آئے بلکہ دروازہ کھل جائے، تو جو دروازہ کھولنے والا ہے وہی صدیق ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ صدیق جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی رات مدینہ طیبہ کی طرف سفر کر رہے ہیں تو کبھی دائیں جاتے ہیں، کبھی بائیں جاتے ہیں، کبھی آگے ہو جاتے ہیں، کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں۔ پوچھا اے ابوبکر وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہیں کہ یارو اس لیے میں دائیں جاتا ہوں، اس لیے بائیں جاتا ہوں، اس لیے میں آگے جاتا ہوں، اس لیے میں پیچھے ہو جاتا ہوں کہ کہیں اگر کوئی چیز نقصان پہنچانے والی میرے محبوب کی طرف آئے تو سینہ صدیق کا حاضر ہو۔ وہ صدیق جو خود بھی صحابی ہے، جس کا بیٹا بھی صحابی ہے، جس کا باپ بھی صحابی ہے اور جس کا پوتا بھی صحابی ہے، جس کی 4 نسلیں 4 پشتیں صحابیت کا درجہ رکھنے والی ہے، وہ صدیق ہے جو رات غار میں
ہجرت کی رات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ ادھر ٹھہر جائیے، میں اندر جاتا ہوں، جا کر دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی نقصان پہنچانے والی چیز ہے تو وہ مجھ صدیق کے ساتھ مقابلہ کرے، مجھ صدیق کے جسم پر اس کا جو ہے وہ زہر عود شامل ہو، اور یا رسول اللہ آپ کے جسم اقدس مبارک پر کسی قسم کا کوئی تکلیف زدہ، کوئی تکلیف دینے والی چیز تکلیف نہ دے سکے۔ وہ صدیق اس میدان میں، اس غار میں جا کر جگہ کی صفائی کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اور 3 راتیں جس کی گود مبارک میں سر رکھ کے آرام کرتے ہیں اس کو صدیق کہتے ہیں۔ اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ آپ کا یار چلتے ہوئے مدینہ طیبہ کی حدود میں داخل ہوتے ہیں، جن کا چہرہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، جن کی آنکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے ساتھ مشابہت رکھتی ہیں، جن کا بولنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے جیسا لگتا ہے، جن کی زبان میٹھی شیرینی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جیسی لگتی ہے، جن کے چہرے کے اوپر حسن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر حسن جو ہے اس جیسا لگتا ہے۔ جب مدینہ طیبہ میں آپ تشریف لے جاتے ہیں، اپنے پیارے یار حضرت ابوبکر صدیق کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں، جب ملنے والے آتے ہیں صدیق کے ساتھ بھی مصافحہ کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی مصافحہ کرتے ہیں۔ اب پتہ نہیں چل رہا کہ نبی کون ہے اور امتی کون ہے، آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ اللہ اکبر! وہ صدیق جب اس معاملے کو مہارت کے ساتھ دیکھتے ہیں اور اپنی عزت والا، اپنی عظمت والا، اپنی شان والا، اپنے مرتبے والا، مقام والا، بلندی والا وہ امامہ جو سر کے اوپر سجایا ہوا ہے اسے اتارتے ہیں، اتار کر ایک جو ہے وہ نیزے میں اسے جو ہے وہ ٹانگ دیتے ہیں، باندھ دیتے ہیں اور لٹکا کر اس نیزے کو کھڑا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں، لوگوں اب دیکھ لو، تمہیں سمجھ آ جائے آقا یہ ہے اور غلام یہ ہے جو اوپر سایہ کر کے کھڑا ہے۔ فرمایا اسے صدیق کہتے ہیں۔ فرمایا کون صدیق؟ جو اپنی شہزادی، اپنی نور نظر، اپنی بیٹی، اپنی لخت جگر جس کی عمر کم ہے، جو آپ کی حسین ترین بیٹی ہے، جو وہ اپنی پیاری لخت جگر کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش کر دیں، اسے صدیق کہتے ہیں۔ جن کی بیٹی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی بیٹی امام الانبیاء کی جا کر زوجہ بنتی ہے، فرمایا اسے صدیق کہتے ہیں۔ فرمایا کون صدیق؟ فرمایا صدیق اسے کہتے ہیں جو معراج کی رات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک سے مسجد اقصی میں جائیں، مسجد اقصی میں جا کر نبیوں کو امامت کروائیں، امامت کروانے کے بعد پہلے آسمان سے 7ویں آسمانوں تک کا سفر کریں اور پھر 7 آسمانوں کو نیچے چھوڑ کر سدرۃ المنتہا تک کا سفر کریں اور سدرۃ المنتہا کے پاس جا کر جبریل جیسا فرشتہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آگے میں نہیں جا سکتا۔ امام الانبیاء فرمائے اے جبریل ساتھ چلنا۔ وہ جبریل کہے یا رسول اللہ میرے پر جل جائیں گے، میں راکھ ہو جاؤں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلا جائے۔ فرمایا یہ جبریل امین ہے۔ فرمایا صدیق اسے کہتے ہیں جو عرض کرے یا رسول اللہ آپ ادھر ٹھہریے، پہلے غار میں صدیق جائے گا،
اگر جل گیا تو صدیق جلے گا، زخمی ہو گیا تو صدیق زخمی ہوگا، اگر کوئی نقصان پہنچا تو صدیق کو پہنچے گا، اگر کوئی تکلیف پہنچی تو صدیق کو پہنچے گی، اگر کوئی زخم آیا تو صدیق کو زخم لگے گا، اگر کسی موذی جانور نے ڈس لیا تو صدیق کو ڈسے گا۔ یا رسول اللہ پہلے میں جاؤں گا، جا کر جگہ کی صفائی معائنہ کروں گا، یا رسول اللہ آپ پھر تشریف لے آنا۔ فرمایا جبریل تو رک گیا اس جگہ سے اس لیے کہ میں جل نہ جاؤں، میں کہیں راکھ نہ بن جاؤں۔ فرمایا صدیق اسے کہتے ہیں جو اپنے آپ کو جلا دے اور کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جینا اور مرنا آپ پر قربان ہے۔ فرمایا صدیق اسے کہتے ہیں۔ فرمایا صدیق کسے کہتے ہیں؟ فرمایا وہ صدیق جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے صدیق، آقا کریم فرمائے اے میرے غلام، میں رات کے تھوڑے سے حصے میں حرم سے مسجد اقصیٰ اور پھر ساتوں آسمان، سدرۃ المنتہا، پھر رف اور عرش اولا، اللہ سے ملاقات، جنت کا معائنہ، جہنم کا معائنہ، یہ سارا کیا ہے۔ جب کہنے والے اس وقت کہہ رہے ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے تو اس وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جو ہے دل کے ساتھ بول اٹھتے ہیں، پکار اٹھتے ہیں، وجد طاری ہوتا ہے، زبان سے بے ساختہ الفاظ نکلتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو کہتے ہیں اشہد انک نبی حق، کہیے سبحان اللہ۔ جو سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیں، اپنے زبان اقدس سے پکار اٹھیں کہ اشہد انک نبی حق، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ نے جو فرمایا ہے حق فرمایا ہے۔ آپ رات کے تھوڑے سے حصے میں آپ مسجد اقصیٰ بھی جا سکتے ہیں، ساتوں آسمان بھی آپ کا راس کر کے عرش اولا، سدرۃ المنتہا سے عرش اولا بھی جا سکتے ہیں، اللہ سے ہم کلام بھی ہو سکتے ہیں، جنت جہنم کا معائنہ بھی کر سکتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ نے جو فرمایا ہے وہ حق فرمایا ہے۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ میری نبوت کی، میری صداقت کی بات کو سچ کہنے والا صدیق ہے، تو اس وقت جس کی زبان اقدس مبارکہ سے اپنے غلام کے لیے لفظ نکلتے ہیں کہ وہ صدیق کون ہے، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس مبارکہ سے فرماتے ہیں اشہد انک صدیق حق، کہ اے صدیق میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے جو کہا ہے وہ بھی سچ کہا ہے۔ صدیق کا لقب اللہ نے عطا فرمایا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، وہ لوگ جو سچ لے کر آئے، جنہوں نے اس سچ کی تصدیق کی، فرمایا یہی راہ راست پر ہے، یہی حق والے ہیں، یہی حق والے ہیں۔ فرمایا وہ صدیق ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا 24 پارے میں والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا کہ یا علی اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے؟ تو مولا کائنات حضرت شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ والذی جاء بالصدق سے مراد جو ذات ہے، بالصدق سے مراد جو ذات ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں وصدق بہ سے مراد جو ہے کائنات میں کوئی اور ذات نہیں بلکہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ فرمایا وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے کہ جب آپ کا وقت وصال آتا ہے، وقت وصال، فرمایا جس دن
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا ہے سموار کے دن۔ حضرت ابوبکر صدیق کا وصال مبارک بھی جو ہوا ہے وہ سموار کے دن ہوا ہے۔ فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 63 سال عمر برس فرمائی ہے ظاہری دنیا میں۔ فرمایا حضرت ابوبکر صدیق بھی وہ صدیق ہے جن کی عمر مبارکہ بھی 63 سال ہے۔ اور فرمایا جس چارپائی کے اوپر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری آرام کیا ہے، اسی چارپائی کے اوپر صدیق اکبر نے آخری آرام کیا ہے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک کا وقت قریب آیا، جو چادر آپ کے جسم مبارک پر تھی وہی چادر جب حضرت ابوبکر صدیق کا وصال مبارک کا وقت آیا، وہی چادر حضرت ابوبکر صدیق کے جسم مبارک کے اوپر تھی۔ فرمایا جب وصال مبارک کا وقت آیا تو گود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک کا وقت قریب تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر انور مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گود مبارک میں رکھا ہوا تھا۔ فرمایا جب ابوبکر صدیق کا وصال کا وقت تھا تو آپ نے بھی اپنا سر انور مبارک اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں رکھا ہوا تھا۔ فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت وصال کے وقت فرمایا عائشہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں مسواک کر لوں، یہ مسواک مجھے نرم کر کے دے۔ فرمایا اس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مسواک نرم کر کے دی ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دی ہے۔ اور فرمایا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وقت وصال قریب تھا، آپ نے فرمایا عائشہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں مسواک کروں، تو حضرت ابوبکر صدیق کے لیے بھی جس نے مسواک کو نرم کیا ہے فرمایا وہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ فرمایا کون صدیق؟ فرمایا وہ جس کے غسل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ فرمایا حضرت ابوبکر صدیق کا جب وقت وصال آیا آپ نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا علی 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 آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا ہے، میرا وقت قریب ہے، تو لہذا میری چاہت ہے، میری تمنا یہ ہے کہ جن ہاتھوں سے تو نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا ہے انہی پیارے پیارے ہاتھوں سے میں صدیق کو بھی غسل دینا۔ فرمایا وہی غسل دینے والا حضرت ابوبکر صدیق کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس روضہ انور مبارک میں آپ نے آخری آرام گاہ کے لیے گئے تو اسی روضہ مبارک کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق کو بھی لے آیا گیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق آیا ہے، تو دروازہ روضہ رسول کا خود بخود کھلتا ہے اور اندر سے آواز آتی ہے میرے یار کو میرے ساتھ ملا دو، میں تو اسی کے دیدار کے لیے مشتاق ہوں۔ فرمایا جگہ بھی ایک، وقت بھی ایک، معاملہ بھی ایک، اور جو ہے وہ سارے ادھر سے جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت کروائی ہے، ادھر سے حضرت ابوبکر صدیق نے تمام صحابہ کی امامت کروائی ہے، ادھر سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہے، ادھر سے حضرت ابوبکر صدیق تمام صحابہ سے اعلیٰ افضل مرتبے اور شان اور مقام والے ہیں۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کریم اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے اور صحابہ سے صحیح معنوں میں محبت کرنے والا بنائے۔